الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، وڈیائی اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے ہے، جو اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک و فرما روا ہے۔ درود و سلام اس کے پیارے حبیب رحمت دو جہاں سید الانبیاء والمرسلین، سید ولد آدم، شافع محشر، ساقی کوثر، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغمبر و مقدس ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس انسانی بھولی بسری مخلوق کو گمراہی کے عمیق گڑوں سے نکال کر راہ راست دلا کر کھڑا کر دیا ہے۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، قابل احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو، جس کے میں اور آپ افراد ہیں، جو آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اس آخری امت کو، جس امت پر اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عزت کا، عظمت کا، بہت بڑے مرتبے کا اعلان کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو
اس امت میں ہونے کی وجہ سے یہ شرف بخشا ہے، ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ فرمایا کنتم خیر امہ، کہ جس طرح کی بہترین شاندار امت تم ہو، دنیا میں ایسی کوئی امت اللہ نے دوسری پیدا نہیں فرمائی۔ سب سے افضل امت ہو، سب سے شاندار امت ہو، سب سے بہترین امت تم ہو، اور اخرجت للناس، تمہیں صرف اپنے لیے نہیں، یہ اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو راہ راست پہ لانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا دوست، اللہ کا ولی بنانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا وفادار اور اللہ کا احسان شعار بنانا ہے۔ یہی نہیں بلکہ میرا اور آپ کا واجب یہ ہے، میرا اور آپ کا فریضہ یہ ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اخرجت للناس، ہمیں اپنی ذات سے آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھ کر ہمارے گرد و نواح کے، ہمارے علاقے کے، ہمارے گاؤں اور ہمارے محلے کے لوگوں کو، ہماری مسجد کے لوگوں کو، ہمارے ماحول کے لوگوں کو، ہمارے ہم زبان لوگوں کو ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام امتوں کی سردار امت بنایا، تمام امتوں سے افضل امت بنایا ہے۔ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ میرے نبی، میرے پیغمبر جس بات کی دعوت دیتے رہے، جس ڈیوٹی کو ادا کرتے رہے، جو ذمہ داری میرے پیغمبروں اور میرے نبیوں نے ادا کی ہے، وہ ڈیوٹی، وہ ذمہ داری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ کیونکہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اللہ کے ہاں بہت بڑی ذمہ داری ہے، بڑی عزت والی ڈیوٹی ہے، بڑا سعادت والا اور شرف والا مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پیشے کی وجہ سے، اس ذمہ داری کی وجہ سے اور اس واجب اور اس فریضے کی ادائیگی کی وجہ سے ہمیں کہا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور فرمایا کہ جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ان کی بات، ان کی گفتگو اللہ کو اتنی پیاری ہے۔ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، کہ جو لوگ خود بھی نیک کام کرتے ہیں، ان کا رویہ، ان کا کردار اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں نہیں ہے، اور پھر وہی کام جسے وہ اچھا سمجھتے ہیں، جسے وہ شریعت سمجھتے ہیں، جسے اپنا وہ دین سمجھتے ہیں، جس رویے کو، جس کردار کو وہ اسلام سمجھتے ہیں، جس رویے اور کردار کو وہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، آپ کا اسوہ، آپ کی شریعت، آپ کا طریقہ اور آپ کی سیرت سمجھتے ہیں، اسی طریقے کو سب سے پہلے اپنے وجود پر نافذ کرتے ہیں، پھر اسے لے کر اپنے گھر میں اپنے بیوی اور بچوں میں متعارف کرواتے ہیں اور اس پر عمل درآمد کرواتے ہیں، خود بھی چلتے پھرتے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت کے ترجمان ہوتے ہیں، اور ان کی بیوی بھی اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی ترجمان ہوتی ہے۔ ان کی بیٹیاں بھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شعار ہوتی ہیں۔ ان کی بہنیں بھی جب بازار میں نکلتی ہیں، ان کا کردار اس بات کا غماز ہوتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ ان کے کردار کے اوپر یہودیت نصرانیت کا اثر نہیں ہوتا، ہندوؤں اور سکھوں کے اثرات نہیں ہوتے، وہ ان سے نفرت کرتی ہیں۔ ان کے ہاں اگر کوئی سب سے شاندار طریقہ ہے، سب سے زیادہ رسپیکٹیبل طریقہ ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ ہے، وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایسا اعزاز دیا، ایسا شرف عطا کیا، ایسا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ وہ کسی بھی دوسری امت کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے اور چہیتے پیغمبر ہیں۔ اللہ نے ان پر اپنا کلام نازل کیا، ان کو تورات عطا کی، گوناگون نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ان کے انعامات کا قرآن کریم میں بجا ذکر کیا ہے، لیکن ان کی امت کو یہ مقام نہیں دیا جو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، جن لوگوں کو، جن قوموں کو بہت بڑا رتبہ ملتا ہے، بہت بڑی عزت ملتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے، بہت بڑے فریضے ان کے کندھوں پر رکھے جاتے ہیں، وہ قومیں ذمہ دار قوم ہوا کرتی ہیں، وہ بیدار مرد قومیں ہوا کرتی ہیں، وہ مست قومیں نہیں ہوتی، وہ لوگ غفلت کی نیند سونے والی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنے وجود پر بھی ہمہ وقت نگرانی کا اور اپنے گھر اور اپنے ماحول پر بھی نگرانی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور یہ ماحول اللہ تعالیٰ نے ایک امت کا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے شروع کیا۔ دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگر کسی نے اس آخر الزمان پیغمبر کے طریقے کی مخالفت کی ہے، یا آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو شریعت، آخری شریعت جو قرآن مجید کی شکل میں جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین علی قلبک لتکون من المنذرین، فرمایا یہ شریعت لوکل شریعت نہیں ہے، یہ کوئی ہر علاقے کی علاقائی رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ فرمایا یہ شریعت جو میں نے آخر الزمان پیغمبر پہ نازل کی ہے، یہ لوح محفوظ سے عرشوں سے نازل ہونے والی شریعت ہے۔ اس کا ایک ایک حرف، اس کی زیر اور زبر اللہ تعالیٰ نے عرشوں سے لوح محفوظ سے نازل کی۔ نازل کرنے کے بعد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے اپنی شریعت کی حفاظت کسی انسان کے سبب نہیں کی، جنات اور ملائکہ کے یا کسی اور مخلوق کے نہیں، بلکہ شریعت کو میں نے خود نازل کیا، اور رب العالمین بذات خود اس کا محافظ ہے۔ یہ اتنی مقدس، اتنی عظیم، اتنی عزت والی، اتنی برکت والی، اتنی پرسوز، اتنی پر اثر، اتنی بابرکت، اتنی کامیابی، اتنی کامیابی والی شریعت ہے کہ اس سے پہلے ایک قسم کی شریعت اللہ نے صفا ہستی پر
کسی قوم کو، کسی قبیلے کو اور کسی امت کو عطا نہیں کی۔ آپ جانتے ہو کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کو شروع کیا، جو طریقے اللہ کو پسند تھے، اللہ تعالیٰ نے کچھ آدم علیہ السلام کو دیے، کچھ آگے نوح علیہ السلام کو دیے۔ چلتے چلتے جب میری اور آپ کی باری آئی، جو شریعت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، اللہ اس شریعت کے بارے میں فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم۔ یہ تھوڑی تھوڑی یہ طریقت، یہ شریعت پوری ہوتی رہی، اللہ کے پسندیدہ معاملات، اللہ کے پسندیدہ قوانین تھوڑے تھوڑے نازل ہوتے رہے، لیکن مکمل نہیں ہوئے۔ نہ آدم کی زندگی میں، نہ نوح کی زندگی میں، نہ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مکمل ہوئے۔ اگر کوئی خوش نصیب امت ہے، اگر کوئی خوش نصیب قوم ہے تو وہ آپ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ اعلان نہیں ہوا۔ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج تمہاری شریعت بھی مکمل ہو گئی، تمہارے قوانین مکمل ہو گئے، تمہاری آئین اور دستور کی تکمیل ہو چکی، اور یہی مذہب جو اللہ نے تمہیں عطا کیا، جو اللہ کے فضل و کرم سے آج تم مسلمان کہلواتے ہو، یہ جو اسلام شریعت، اسلام مذہب اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاں پسندیدہ مذہب ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان سے پیار کرتا ہے، نہ اللہ انہیں لائق کرتا ہے، نہ وہ اللہ کے پسندیدہ مذہب ہے، بلکہ فرمایا جو اسلام سے روگردانی کرتا ہے وہ بے وقوف ہو سکتا ہے، وہ پاگل ہو سکتا ہے۔ جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے وہ اس اسلام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا یہ اتنا بڑا انعام ہے اسلام شریعت، جس کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام جب بھی مسلمان ہونے کا یا اپنے اسلام کی ان کو دل میں بات آتی اور اپنے کفر اور اپنے جہالت کے زمانے کو یاد کرتے، وہ گمراہیاں، وہ چور بازاریاں، وہ ڈکیتیاں، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دینا، اپنی عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنا، اپنی عورتوں کو ناروا سلوک کا شکار کرنا، جب ان کو یہ ساری زندگی یاد آ جاتی اور وہ زندگی جس میں خالق حقیقی کا مقابلہ ہوتا تھا، پالنے والے کو فراموش، اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ نہیں تھا، لوگوں کو 360 فٹ کے ساتھ اللہ کے گھر بیت اللہ کو آلودہ اور ناپاک اور فریب کر رکھا تھا۔ جب ان کو اپنی وہ حرکتیں یاد آ جاتی، وہ شراب یاد آ جاتی جو اسلام سے پہلے تھی، وہ اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بابانوے دوہر کہا کرتے تھے الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ مسلمان بھائیو، اس قرآن کے ماننے والوں، ایک پیغمبر کے مطیع اور فرمانبرداروں، ایک نبی کے کشن سے قدم پر چلنے والوں، ایک نبی کے شریعت پر عمل پیرا ہونے والوں، ایک شریعت سے محبت کرنے والوں، ایک شریعت کے پہرے داروں، ایک شریعت کے محافظوں، تمہارے لیے مبارک ہو یہ دین، تمہارے لیے مبارک ہو یہ شریعت، تمہارے لیے مبارک ہو یہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت، آپ کا اسوہ، آپ کا طریقہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک دین کے مخالف کوئی قدم اٹھاتا تھا، کوئی لفظ بولتا تھا، کوئی آواز اٹھاتا، تو پیارے پیغمبر کیسے اس کی حفاظت کرتے، اور آپ نے ہمیں یہ میسج دیا اور یہ پیغام دیا کہ اگر تمہارا نبی، تمہارا رسول، تمہارا لیڈر، تمہارا قائد، تمہارا پیشوا، تمہارا ہادی، اللہ کا محبوب نبی، اللہ کا پیارا پیغمبر مصطفیٰ مرتضی شاہ محشر ساقی کوثر اگر اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہو، تو تمہیں بھی قیامت تک اسی بات پر جینا ہوگا، اسی بات پہ کرنا ہوگا، اسی بات پہ تمہیں خوشی ہو کہ تم اس دین کے محافظ بھی ہو، ایک دین کے پہرے دار بھی ہو، ایک دین پر عمل کرتے ہو، ایک دین پر عمل کروانے والے ہو، ایک دین کی سیوا کرنے والے ہو، ایک دین کی نصرت اور مدد کرنے والے ہو، ایک دین کی نصرت کرنے والے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات کہی، کوئی معمولی قصہ کہانی نہیں تھی، کسی عام شخص کا کوئی رسم و رواج نہیں تھا، بلکہ اللہ کی کتاب تورات، کلام اللہ، لوح محفوظ سے اترنے والی کتاب تورات، اس کا ایک ورق ہے، تورات کا ایک پیپر ہے، مقدس کتاب ہے، اللہ کی سچی کتاب ہے، اور پڑھنے والے کوئی عام شخص نہیں ہے، کسی مسجد کا کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی ملنگ نہیں ہے، کوئی بابا نہیں ہے، کوئی شعبے باز نہیں ہے، اور پڑھنے والے وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو كان بعد نبی لكان عمر، اگر میرے بعد رسالت و نبوت کا سلسلہ اللہ نے چلانا ہوتا اور کسی نبی کی گنجائش ہوتی قیامت تک، تو عمر اس قابل تھے، عمر اس لائق تھے، عمر اس اہل تھے کہ وہ میرے بعد اللہ کے پیغمبر ہوتے، اللہ کے نبی ہوتے۔ وہ عمر جس گھڑی میں گزر جاتا ہے، میرا آپ کا بدترین دشمن جس نے اللہ کا مقابلہ کیا تھا، وہ نہیں، وہ شیطان ہے، وہ راستہ عمر کے ایمان کی وجہ سے، عمر کے اللہ سے تعلق کی وجہ سے، عمر کے دین سے الفت اور محبت کی وجہ سے، دین کے ساتھ اخلاص کی وجہ سے وہ شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا، عمر کا مقابلہ کرنے سے اس کی جو ہے جان جاتی تھی، عمر کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عمر تورات مقدس کتاب ہے، پڑھنے والا عمر ہے، وہ عمر جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم جمیعا، ان کے طریقوں کو مضبوطی سے تھامو، یہ تمہاری کامیابی کا، کام آنے کی ضمانت اور گارنٹی ہو سکتا ہے، تمہیں گمراہی سے بچا سکتا ہے۔ وہ عمر اور پڑھنے والا عمر ہے، اور یہ پڑھا جا رہا ہے، وہ دنیا مولویوں کے قصے کہانیاں بھرے ہوئے نہیں ہیں، اپنے نزدیک لوگ جو وہ رسم و رواج کے دستری ہے، وہ بھی اللہ کی کتاب کا پیپر ہے، پڑھ رہے ہیں، تورات کے ورق کو پڑھ رہے ہیں، دو ہی تورات کا پیپر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے اثرات نمودار ہوتے ہیں، آپ ناراض ہو رہے ہیں، آپ اس قرآن کو، عمر کے پڑھنے کو، اس مسئلے کو جو تورات کے اندر لکھا ہوا ہے
اس کے بیان کو عمل نہیں ہو رہا، ابھی صرف پڑھا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند قرار دے رہے ہیں، اور ابو بکر جہاں بیٹھے ہوئے آپ کے خوشیوں اور غمیوں کے ساتھی، آپ کے وفادار اور جانکار ساتھی، آپ کے ترجمان ہیں، آپ کے چہرے انور کی ترجمانی کرتے ہیں، آپ کے چہرہ مبارک کو پڑھ رہے ہیں کہ میرے پیارے محبوب کو یہ قرآن، یہ تورات، یہ عمر کے الفاظ پسند نہیں ہے، آپ کو ان سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ ان چیزوں کو پسند کر رہے ہیں، آپ ان سے جو ہے ان سے نفرت ہے، تو آپ کی سنت کے خلاف ہے، آپ کی سنہری شریعت کے خلاف ہے، جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، سنت مصطفیٰ کے خلاف ہے، تو جا کے ان کو پوجی ماری اور ان کی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مجبور کرواتے فرماتے ہیں، اے عمر، تمہیں تمہاری ماں گھوم پائے، تمہیں پتا نہیں ہے، تم مسلسل تورات کے پیپر کو پڑھ رہے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ کا چہرہ اس بات کا غماز ہے کہ آپ ان کو پسند نہیں کرتے۔ دوستو، بھائیو، عزیزو، ماں اور بیٹیوں، یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اے عمر، تم تو یہ تورات پڑھ رہے ہو، آسمانی کتاب پڑھ رہے ہو، کلام اللہ پڑھ رہے ہو، یاد رکھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سارے پیغمبروں کی دعوت کو اللہ نے منسوخ کر دیا ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد سارے آسمانوں کی باتوں کی تلاوت کو، ان کی تبلیغ کو اللہ نے منسوخ قرار دے دیا ہے۔ یاد رکھنا، تم میرے صحابی ہو، میرے ساتھی ہو، آج اگر صاحب کتاب موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے، انہیں بھی اس وقت تک اللہ نجات کا پروانہ عطا نہ کرتے جب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرتا۔ میرا کلمہ پڑھ کے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان نہ کر دیتا۔ بھائیو، اگر تورات منسوخ ہو سکتی ہے آسمانی کتاب کے پڑھنے سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو سکتے ہیں، آج میں اور آپ، میرے کندھوں پر وہی ذمہ داری ہے جو سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھی گئی، اس کے بعد خلفاء راشدین نے سنبھالی، دیگر صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین کرام نے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ انہوں نے کسی کو ضرورت نہیں کرنے دی، جو بھی انہوں نے لفظ ایک نبی کے دین میں، ایک آخر الزمان پیغمبر کی شریعت میں شامل کیا، ملاوٹ کی، انہوں نے اس تک ہم تک بیان کیا۔ آج ایک طرف صحیح کتابوں کی لائن ہے تو دوسری طرف صحیح کتابوں کی لائن موجود ہے، تیسری طرف وہ کتابیں موجود ہیں جس کے اندر موضوع اور من گھڑت روایتیں، حالانکہ سننے کے بعد ان کو بھلا دینا چاہیے تھا، مٹا دینا چاہیے تھا، لیکن ان کی امانت و دیانت دیکھیں کہ انہوں نے آج ہمیں 14ویں اور 15ویں صدی کے مسلمانوں کو، امتیوں کو میسج دیا ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے، اللہ کے نبی کی شریعت میں یہ ملاوٹیں، یہ پیکج تھے اور یہ چوریاں تھی، ہم نے پکڑ پکڑ کر یہ الگ رکھی، یہ بھی طریقہ غلط تھا، یہ بھی طریقہ غلط تھا، یہ بھی محمد کے دین کو گرانے والے تھا، یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں مکسڈ تھی، ہم نے تو نکال کر الگ کر دیا ہے۔ اے آنے والے مسلمانوں، اے آنے والے اللہ کے نبی کے امتیوں، اے کنتم خیر امہ، سب سے افضل امت کے افراد
یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارے زمانے میں لوگوں نے شریعت کو معاف نہیں کیا، شریعت ان کے شر سے بچ نہیں سکی، ان کی شرارتوں سے بچ نہیں سکی، ان کی منافقت سے بچ نہیں سکی، تو تمہارے زمانے میں ہمارے زمانے سے زیادہ لوگ ہوں گے جو شریعت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، مذاق کریں گے، تم سے خالص کو چھیننا چاہیں گے، اس میں ملاوٹ کرنا چاہیں گے۔ تم نے بھی چوروں کو پکڑنا ہوگا، تم نے بھی فرائیوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو، ہر امتی کو کہا، مرد کو کہا، عورت کو کہا، امیر کو کہا، غریب کو کہا، جس کی بھی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ اپنے آپ کو محمدی کہلوانا چاہتا ہے، جس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے، جو اس بات کا تمنا رکھنے والا ہے کہ اللہ کے محبوب کے دستے اقدس سے قیامت کے دن مجھے جو ہے جامع کوثر نصیب ہو جائے، اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جب امت پیچھے کھڑی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے، میں بھی ان سعادت مندوں کے ساتھ، خوش نصیبوں کے ساتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے پیچھے کھڑا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو تو سب کو اللہ کے نبی نے آج یہ بات میں یاد دلانا چاہتا ہوں جو اللہ کے نبی نے کہی اور ہم بھول گئے، ہم نے اسے فراموش کر دیا۔ آپ کو، مجھے اور آپ کو فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ تم میری زندگی میں ہو، میرے اس دنیا کو چھوڑ جانے کے بعد آؤ، قریب ہو یا بعید ہو، زمانے کے کسی حصے میں بھی پیدا ہو، یاد رکھنا میرے قرآن میں اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے اور وہ اس میں اپنی طرف سے ملاوٹ کر دیں، مکسر کر دیں، تو ہمیں یہ نہیں کہا تم نے بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑی برداشت کے ساتھ یہ کہنا ہے جہاں کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ یہ جملہ تم نے نہیں کہنا، تم نے یہ نہیں کہنا کہ کسی کو چھیڑو نہ، آپ اپنا طریقہ چھوڑو نہ، یہ من گھڑت قول آئیں گے، یہ فریب والے، یہ دھوکے والے جملے آئیں گے، ان پہ خوش نہیں ہونا، میری بات کو ذہن نشین رکھنا۔ میرے دین میں اگر کوئی ملاوٹ کرے، مکسنگ کرے، چیک کرنا، ہمارے سچے نبی، ہمارے پیارے پیغمبر، ہمارے ہمدرد نہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جنہیں ہمیں فکر تھی، جنہیں ہمارے ہمدردی تھی، جو ہماری کامیابی کے لیے تڑپتے تھے، جو ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، میری بات کو یاد رکھنا۔ اور اس دین میں ملاوٹ ہو فرض تم اس کو نہ قبول کرنا ہے اور نہ اس کو رائج ہونے دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہوگا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، معروف ہوگا، نیکی ہوگی، وہ نیکی ہو سکتی ہے جو اللہ نے کتاب اللہ میں بیان کی ہے، نیکی وہ ہو سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے، جو اللہ کے قرآن میں نہیں وہ نیکی نہیں ہے، جو نبی کے دستور میں نہیں ہے، نبی کی سنت میں نہیں ہے، نبی کے منہج میں نہیں ہے، نبی کے طریقے میں نہیں ہے، نبی کی سیرت میں نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہو سکتی، وہ غلط ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو خبردار کیا کہ میرے دین کی حفاظت کرنا، میرے دین کی جو ہے اس کی صفائی کرنا، اس کی پہرے داری کرنا، مجھے اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے۔ پیارے بھائیوں، ایک حدیث میں آپ نے ہمیں یہ بھی فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا
فهو رد, اگر کوئی ایسا کام کرے جو میری سنت سے ثابت نہیں, میرے طریقے سے ثابت نہیں, میری سیرت سے ثابت نہیں, میرے اوپر نازل ہونے والی شریعت قرآن میں نہیں ہے, تو میرے کو اپنانا نہیں ہے بلکہ اس کو رد کرنا ہوگا. میری شریعت کے تم محافظ ہو, میری شریعت کے تم پہرے دار ہو. بھائیو, اگر تو ہم اپنے نبی کی بات مانتے ہیں تو ہم احسان مند بھی ہو سکتے ہیں, نمک حلال بھی ہو سکتے ہیں, نبی بھی ہمارے ساتھ خوش ہوگا, اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ خوش ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں, حالانکہ آپ بڑے فیاض بھی ہیں, بڑے کریم بھی ہیں, بڑے ہمدرد بھی ہیں, اور بہت جگرے والے بھی ہیں, بڑی برداشت بھی ہے, حلیم بھی ہے, کریم بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود اس تورات کی قرات کو بند کر دیا, عمر کو بتا دیا کہ میرے شریعت کے آنے کے بعد, اللہ کے قرآن کے نازل ہونے کے بعد پچھلی کوئی بھی شریعت نافذ نہیں ہو سکتی. اور پھر اسی چیز کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ابو بکر, عثمان اور علی اور دیگر صحابہ نے اس شریعت کی کتنی حفاظت کی, کتنا پہرا دیا ہے. جانتے ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ایک صحابی آتے ہیں, آپ کے گھر پہ دستک دیتے ہیں, وہ کسی کام میں مصروف ہے, ہلکی سی جو ہے آواز پہنچتی ہے, آپ دل میں تحیہ فرماتے ہیں, اس کام کو سمیٹ کر میں جا کے بات سنتا ہوں, گھر پہ آنے والا, دروازے پہ کھٹکھٹانے والا کون ہے. آپ جلدی سے اپنے کام کو سمیٹ کر جب دروازے پہ جاتے ہیں تو ایک شخص منہ موڑ کر واپس جا رہا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ناراض ہوتے ہیں, بلاتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنا مہم نہیں تھا, ملاقات اتنی ضروری نہیں تھی, تو آپ نے مجھے پریشان کیوں کیا, اور اگر آپ نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے, مجھے بلایا ہے, تو آپ کا کام تھا, انتظار کرنا چاہیے تھا, آپ واپس کیوں جا رہے ہیں. آپ کی طبیعت کو آپ جانتے ہیں, اصولی طبیعت ہے, جلالی طبیعت ہے, لیکن انہوں نے عرض کی, وہ صحابی بولتے ہیں, اللہ کے نبی کے جانسار ساتھی, اے امیر المومنین, دراصل بات یہ ہے کہ میں نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات سنی تھی کہ جب تم کسی کے گھر پہ جاؤ, ایک بار دستک دو, پھر دوبارہ, پھر سے بارہ, اگر 3 بار دستک کے بعد کوئی شخص نہیں آتا, آپ خواہ اس کو ڈسٹرب نہ کرو, پریشان نہ کرو, ہو سکتا ہے وہ مجبور ہے, بیمار ہے, یا کسی ایسی مصروفیت میں مصروف ہے, اس کا چھوڑنا نقصان کا سبب بن سکتا ہے, یا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے. تو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق واپس جانا پسند کیا, تاکہ اللہ کے نبی کی اس بات پر بھی عمل ہو جائے. فرمایا یہ بات میں نے نہیں سنی, میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کی ہے. یاد رکھو, اگر تم نے یہ بات کہی اور میرے نبی کی طرف منسوخ کر دی کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے, اور تیرا گواہ نہ ہوا, پورے صحابہ میں سے اس بات کی گواہی نہ ملی, عمر کو یہ سنگین سزا دے گا. انہوں نے کہا عمر کے اس دھمکی کا ڈر بھی بہت ہے, خوف بھی بہت ہے, لیکن اپنی بات پر یقین بھی ہے کہ میں نے ان 2 کانوں کے ساتھ آقا دو جہاں کا حکم سنا تھا. پھر وہ مسجد میں جاتے ہیں, جیسے آپ ہر جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں, مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں, بھائیو میرے اور عمر کے درمیان جو ہے وہ اختلاف چالو ہے. میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی کے گھر پہ 3 بار دستک دو, گھر والا نہ نکلے تو تم واپس چلے جاؤ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے حدیث نہیں سنی کہ آپ میں سے کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. ایک صحابی جو صحابہ نے سب سے چھوٹی عمر والے ہیں, ابو منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہاں ہاں اے اللہ کے نبی کے صحابی اور جانشار, اے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے یہ کہہ رہے وقت سچ فرما رہے, یہ اللہ کے نبی کی سچی حدیث ہے, میں نے بھی اپنی کانوں سے سنا ہے. تو پیارے بھائیوں, آج ہمارے اندر کیا یہ غیرت موجود ہے, کیا اللہ کے نبی کے ساتھ ایک وفا کا جذبہ موجود ہے کہ ہمارے مابین من گھڑے چیز آئے
اور ذہنی چیز آئے، ایک چیز آئے، لوگوں کو اس پر لگایا جائے، شریعت کا رخ چینج کیا جائے، اس کا چہرہ نصب کیا جائے، ایکسپلینیشن کی جائے، اور ہمیں وہی ایمان ہمیں ہلا دے جو عمل کو ہلا دیتا تھا، ہم پوچھنے پر مجبور ہو جائے، ہم اس کی گواہی لیں کہ دکھاؤ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے۔ اگر آپ کا فرمان ہے، اگر آپ کی جو ہے شریعت ہے، الرأس والعین، پیارے بھائیو، ایک اور صحابی اللہ کے نبی کی بات کو ماننے کے لیے اپنی ذمہ داری کو جو ہے اس کو فراموش نہیں کرتے، وہ کوفہ کے بازار میں جاتے ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، ہمارا یہ معمول تھا کہ ہم 4-5 صحابہ فجر کی نماز کے لیے اکٹھے جاتے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا گھر مسجد کے قریب تھا، پیچھے سے ذرا ہٹ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ میں وضو کر کے گھر کا اگر جلدی فارغ ہو جاتا تو میں باہر دروازے پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتا، جب وہ تشریف لاتے ہم مل کر اگلا سفر مسجد میں جاتے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں کھڑا ہوں، ابھی تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائے۔ جب آئے تو میں نے انہیں کہا، اے عبداللہ بن مسعود، آپ نے ایک مسجد میں نیا کام دیکھا ہے، ایک نئی عبادت شروع ہو چکی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو ابو موسیٰ پھر آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ جب اللہ کے نبی کے مخالف کام تھا، شریعت کی خلاف ورزی تھی، تو آپ بھی تو بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ پر بھی وہی ذمہ داری ہے جو مجھ پر ذمہ داری ہے، آپ نے اس کو کیسے برداشت کر لیا؟ انہوں نے کہا، کیونکہ آپ ہم سب میں بڑے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد خود روکیں۔ تو کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ باتیں کرتے آئے، جب مسجد میں آئے تو جانتے ہو وہاں کیا دیکھا ہے، جس کو آج کل ہم عین عبادت سمجھتے ہیں، جس کے لیے بہت سارے بھائی سائٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، فیور میں کھڑے ہو جاتے ہیں، روکنے والے کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور تو ہم سے بڑی جناب تسی تو ہر گل دے اوتے تنقید کر دیو، تہاڈا اسلام مسجد ہے، ہر گل تے نبی دی سنت، نبی دی سنت تسی کو کام کرن بھی دیو گے، اے کوئی دین ہے جویں کسے دا دل کردا ہے انہاں نالوں تے چنگا ہے جڑا کردے ہی نہیں، پڑھدے ہی نہیں، جڑے مسجدیں ہی نہیں پڑھدے، تسی کوئی اللہ دا نام لیندے جویں بھی لیندا لین دیو، ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بھی آپ نے دیکھا، ابھی دیکھنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امت کے بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ علم کے پہاڑ اور متقی ترین اللہ کے بزرگ ترین صحابی اللہ کے بندے ہیں، وہ آتے ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ کوئی گلی ڈنڈا نہیں کھیل رہے، کوئی مسجد کے اندر جو ہے کہ ادبی اور سوء ادبی نہیں ہو رہی، یا کوئی ایسی بڑی مخالفت نہیں ہے، ڈھول ڈھمکا نہیں ہے، بازاروں میں جلوس نہیں ہے، ہم تو بڑی بڑی چیزیں ہضم کر جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے، دین کا کتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لیکن نہ تو انہوں نے بینڈ بانجے دیکھے ہیں شادی پر، اور نہ ہی مہندیوں کا رواج جو ہندو اور سکھوں کا ہے، ایسی کوئی غلط چیز نہیں تھی۔ دیکھا کیا ہے کہ چند ایک صحابہ ٹولیوں کی شکل میں، گول دائرے کی شکل میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں ایک منیٹر اور امیر ہے، باقی اس کے جو ہے بات سننے والے ہیں، اطاعت کرنے والے، بات ماننے والے ہیں، اور کچھ ہر حلقے میں، ہر دائرے میں کنکریوں کا چھوٹا سا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور وہ سب کے سامنے ان کنکریوں کو تقسیم کر دیتا ہے، ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کو تقسیم کر دیتا ہے، اور پھر ان کو آواز دیتا ہے، ہللو مئۃ مرہ، سب کو وہ امیر، وہ منیجر کہتا ہے اپنے دائرے والوں کو، چلو بھائی 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ شروع ہو جاتے ہیں، ہر کنکری پھینکتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر جب یہ 100 بار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے سب کی ہو گیا تمرہ، 100 بار آپ سبحان اللہ پڑھو، وہ ان کنکریوں پر سبحان اللہ پڑھتے ہیں،
अला हाज़िल क़ियास, ये वो अज़कार हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया। अल बाक़ियातुस सालिहात, ये वो अज़कार के अल्फाज हैं कि जिनके बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तमलाउल मीज़ान, एक बार सुभान अल्लाह पढ़ने से आपकी नेकियों का तराजू भर जाता है। ये वही अज़कार हैं, अल्लाह के प्यारे कलिमात, अल्लाह के जिक्र के कलिमात हैं कि जिनके बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल अल्लाह की याद ला इलाहा इल्लल्लाह से होती है। और ये वो जिक्र है कि जिसके बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब इंसान इस कलमे को आखिरी बार पढ़ लेता है, जिसने मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुक़िनन बिहा दखलल जन्नह, जिसने ईमान के साथ यकीन के साथ और उसी के मुताबिक अमल करके ला इलाहा इल्लल्लाह आखिर में पढ़ लिया, फरमाया अल्लाह उससे इतना खुश हो जाता है, उसे अपने जन्नत का वारिस बना देता है। जानते हो आज अब्दुल्ला बिन मसऊद इन अज़कार के अल्फाज और ये बड़े जो ऐसे कलिमात खैर और बरकत से भरे हुए अल्लाह की रजा का, अल्लाह की खुशनुदी का सबब कलिमात है, लेकिन चूंकि एक तरीका जो तरीका मस्जिद में तोड़ने वालों ने अपनाया है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं है। कलिमात ठीक है, दिल ठीक है, वजीफा ठीक है, लेकिन तरीका गलत था। अब्दुल्ला बिन मसूद गुस्से से नाम पीले हो जाते हैं। आपने फरमाया और उम्मत के लोगों, ऐ मुसलमानों, ऐ मोहम्मद के मानने वालों और मोहम्मद के परवानों, तुम्हें क्या हो गया? अभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लिबास बुशीदा नहीं हुआ, पुराना नहीं हुआ जो आप बेटे तन फरमाया करते थे। आपके वो बर्तन अभी टूटे नहीं जिनमें आप खाना तनावल किया करते थे। तुम इतनी जल्दी अल्लाह के नबी के तरीकों को फरामोश कर बैठे, इतनी जल्दी तुम्हें अल्लाह के नबी के तरीके अच्छे नहीं लगते, अपने मन गढ़ंत तरीकों को तुमने ईजाद कर दिया है। भाइयों, सहाबा ने बर्दाश्त नहीं किया, एक दीन की शरीयत की हिफाजत करके ये बता दिया कि हम वो लोग हैं, हम मुसलमान वो लोग हैं, उम्मत मोहम्मद के मुसलमान हम वो हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने कुरान में कहा है कुंतुम खैरा उम्मह, कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, कि हम वो लोग हैं जो सबसे अफजल उम्मत है। हमारे जैसी उम्मत अल्लाह ने कोई पैदा नहीं की, ये हमारा शर्फ है, ये हमारा मकाम और मर्तबा है, लेकिन क्यों है कि हमने हर उस काम से रोकना है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के खिलाफ है। भाइयों, मुझे याद है कि मस्जिद नबी के अंदर जब मैं ड्यूटी कर रहा था, मदीना तैयबा में हर बाजार से लोग आ रहे थे, हर मुल्क के लोग आ रहे थे। बाबुल सलाम जो नंबर 1 गेट है, क्योंकि यहाँ से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत के लिए दाखिला होता है। जो हमारे भाई गए हैं मदीना तैयबा में वो इस बात को जानते हैं, और जो नहीं गए मेरी दुआ है अल्लाह सबको मक्का और मदीना जाना नसीब फरमाए, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत उनका मुकद्दर बनाए, हज की तौफीक दे, उम्रे की तौफीक दे। भाइयों, वहां जाके देखना, बाबुल सलाम पर मैं ड्यूटी कर रहा था, एक शख्स आता है, बूढ़ा और बुजुर्ग आदमी है, उसके हाथ में एक छोटा सा पंपलेट और छोटी सी किताब बड़ी प्यारी, पेपर बहुत कीमती, उसका रंग उसकी जिल्द भी बड़ी प्यारी है, बड़ी कीमती है। तो मैंने कहा क्योंकि हमारी जिम्मेदारी और ड्यूटी भी ये होती है कि वहाँ ज़ायरीन और मुअतमिरीन और हुज्जाज किराम को रहनुमाई करना, कहीं उनसे खुदा न खास्ता अल्लाह के नबी की मुखालफत हो रही है उनको समझा देना कि भाइयों आपका हज और उम्रा सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा अगर तुमने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की खिलाफत खुदा न खास्ता कर ली।
تو میں نے کہا بھائیو یہ دکھائیں، اس کے کھڑے ورق پہ لکھا تھا گلدستہ درود شریف، کہ درود شریف کا یہ ایک گلدستہ ہے۔ تو میں نے اس کو دیکھا اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، اللہ گواہ ہے، اللہ کا یہ گھر ہے، مسجد کا یہ منبر ہے۔ میں نے جب دیکھا تو اس کے ہر کھڑے ورق پر پیپر کے سر پر ایک لائن کے کوئی عربی کے کلمات ہیں جسے کسی نے درود شریف کہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے الفاظ نہیں تھے، پتہ نہیں وہ کس نے لکھے، عربی وہ جانتا ہوگا، میں مانتا ہوں کہ اس نے تعلیم عربی کی لی ہوگی، عربی کے کلمات ہیں، لیکن وہ درود وہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے۔ اور پھر نیچے جو اس کی فضیلت ہے وہ اس کا بھی نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں کسی کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ اگر اس کو آپ 1000 بار پڑھیں گے تو آپ کی فلاں آفت بیماری دور ہو جائے گی۔ دوسرے میں لکھا ہے کہ اگر آپ اس کو اتنی بار پڑھیں گے آپ کی تجارت کامیاب ہوگی۔ آگے چل کے لکھا ہے اس کو اتنی بار پڑھیں گے آپ کو اللہ کے رسول کا خاتمہ دیدار ہوگا۔ ایک کو لکھا ہے اگر آپ پڑھیں گے محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اب بیچارہ جو پڑھے گا جس کے پاس اللہ کے نبی کا دین نہیں ہے وہ تو فریفتہ ہوگا، وہ تو اس کا گرویدہ ہوگا، وہ چاہتا ہے میرا کاروبار بھی چلے، میری مصیبتیں بھی دور ہو جائے، مجھے اللہ کے نبی کا دیدار بھی ہو، مجھے تو اللہ کے نبی کی شفا وہ تو چاہتا ہے، لیکن یہ بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ من گھرت اس کو چھڑا دیا، وہ کسی نے مقدس سفر پر گیا تھا، کتنے اس نے پیسے لگائے، کتنی اس نے نظریں اور منتیں مانگی تھی، لیکن جس ظالم نے اس کو یہ جعلی اور فیک کتاب دے دی وہ قیامت کے دن اللہ سے کیا امید رکھتا ہے؟ اللہ کی قسم میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھنا، جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایماندارو اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے کون تھے؟ یہ سمندری اور کجوانی اور 70 کے گاؤں کے لوگ نہیں تھے، آپ کے سامنے ابو بکر اور عمر ہے، عثمان ہے اور علی ہے اور عشرہ مبشرین بالجنہ، مہاجرین و انصار بیٹھے ہوئے ہیں، فصاحت و بلاغت کے بادشاہ ہیں، عربی کے ماہر لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے سیکھی نہیں، کئی گرامر کی ضرورت نہیں ہے، خود عرب نسلاً عربی ہے، لیکن انہوں نے خود درود پڑھا نہیں، لکھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوں گے، بڑے ادب سے پوچھتے ہیں کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بتائیں درود ہوتا کیا ہے، درود کیسے پڑھنا ہے؟ تو آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا ابو بکر تم تو ہمارے پیچھے قریش خاندان کے چشم و چراغ ہو اور میرے ہم عمر ہو، آپ کی عربی بڑی اچھی لکھ لو، عمر تم لکھ لو، بولا نہیں آپ کو پتہ ہے میری زبان کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، میری زبان سے اللہ کی شریعت نازل ہوتی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ نے فرمایا قولو، پڑھو، اے سب صحابہ پڑھو، سب مسلمانوں پڑھو، میری امتیوں درود یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آخر تک درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جو جنازے میں پڑھتے ہیں، یہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ابو بکر اور عمر نے پڑھا اور آج تک الحمدللہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیں کبھی میرے سنی بھائیوں، میرے اہل حدیث بھائیوں، سنت سے محبت کرنے والوں، اللہ کے نبی کی حدیث سے پیار کرنے والوں، نبی کی حرمت پر مر مٹنے والوں، کبھی تم نے غور کیا کہ ہمارے اس دین میں، ہماری شریعت میں درود تاج بھی آ چکا ہے، درود ماہی بھی آ چکا ہے، درود جگی بھی آ چکا ہے، درود ہزاری بھی آ چکا ہے، نہ جانے کتنے پھینکے جا چکے۔ کبھی تم نے کتاب بانٹنے والے، بیچنے والے سے پوچھا ہے، گفٹ دینے والے سے پوچھا بھائی ٹھہرو، یہ میرے نبی کی سند ہے، میرے نبی کے الفاظ ہیں،
تمہیں کیوں غیرت نہیں آتی؟ تمہارا ایمان کیوں جوش نہیں مارتا؟ کیوں محمد کی وفاداری تمہیں ستاتی نہیں؟ کیوں تمہیں فکر اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ تمہیں اس کی فکر کیوں نہیں ہے کہ اللہ کا اعلان ہے اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے ساتھ پیار کرے، اللہ تمہارے زندگی کے گناہ معاف کر دے، میں محمد رسول کے سچے تابع دار بن دو۔ کیوں تابع داری کا شوق نہیں ہے؟ کیوں تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول کی باتیں مانی، آپ کے طریقے کو اپنایا، وہ سمجھ لے، وہ خوش ہو جائے تو اس نے ڈائریکٹ اللہ کی باتوں کو مانا ہے، اللہ کے طریقے کو مانا ہے۔ بھائیو فکر کریں، لڑائی کی بات نہیں، فرقہ واریت کی بات نہیں۔ اگر فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہو، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اوڑھنا اور نشانہ بنا لیں، آپ کے طریقوں کو فالو کریں، آپ کے طریقے کی اشاعت کریں، آپ کے طریقے کی فیور کریں، تب آپ کنتم خیر امہ اخرجت للناس اس سے فرد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو آمد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے کعبہ دار، سچے عاشق، سچے محب، سچے امتی بننے کی، آپ کی بات کی اہمیت کو اپنانے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ پیارے بھائیوں، دو چیزیں جب بھی میں پاکستان میں 2 سال بعد چھٹی آتا تو میں نے اس میں جو ہے دن بدن رواج بڑھتے گھٹتے دیکھا، اور دیکھتے دیکھتے تقریباً 27-28 سال کے بعد مجھے پورے پاکستان کا ماحول بدلا ہوا، مکمل تبدیل نظر آیا۔ وہ ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں اتنی چیزیں نہیں تھیں جتنی اس وقت مشہور ہیں، اور دونوں حرام ہیں، دونوں حرام ہیں، دونوں اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اور اسلام کی جو ہے مسلمان کی تباہی اور بربادی ہے۔ جتنی بھی نیکیاں کر لیں، جب اگر ہم ایسے جرائم سے بچیں گے نہیں، دیکھیں آپ کی قیمتی چیزیں اس کو آپ سیو کرنے سے پہلے جس چیز میں جس جگہ میں رکھیں گے اس جگہ کو صاف رکھیں گے۔ ابھی گندم کا سیزن ہے، آپ نے اپنے وہ برتن جس میں آپ نے گندم رکھنی ہے، آپ نے اس کو صاف کیا ہے، خشک کیا ہے، اور وہ کیڑے مکوڑے، وہ حشرات جو گندم کو خراب کرتے ہیں تسلی کی ہے تو اس میں نہ ہو۔ بعد میں آپ اپنے اس میں گندم داخل کریں گے۔ دودھ بھرنے سے پہلے آپ اپنے برتن کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، لسی نہ ہو، دہی نہ ہو، پرانا دودھ نہ ہو کہ آپ کا دودھ خراب ہو جائے۔ یاد رکھیں ان نیکیوں کو بچانے کے لیے سب سے پہلے اپنے وجود کو صاف کرو، پاک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اپنے نبی کو فرمایا تھا کہ اپنے آپ سے وہ غلطیں دور کر دیں جو آپ کے آباء و اجداد میں شرک کی، خرافات کی، موذی بیماریاں ہیں، کیونکہ آپ کی رشتہ داری ہے، آباء و اجداد ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ پہلے دور کرو، اور اس کے بعد اللہ کی ایک وحدانیت کا کلمہ پڑھاؤ۔ وانذر عشیرتک الاقربین۔ وہ کون سی 2 چیزیں بھائیوں؟ میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، لیکن بڑی ضروری باتیں ہیں۔ ایک تو یہ جو بالوں کی کٹنگ ہے، خاص خار کی ہو یا داڑھی کی، داڑھی مڑنا تو ویسے ہی حرام ہے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سفارش بھی ہو، نبی کا چہرہ بھی ہمیں پسند نہیں ہے،
اور لوگ جو عیسائی یہودی دوسرے ملکوں میں نبی کے گستاخ ہوں، ہم جو ہے جلوس بھی نکالتے ہیں، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، نعرے بھی لگاتے ہیں، کام بھی چھوڑتے ہیں، دکان بھی بند کرتے ہیں، اپنے ملک کی پراپرٹی بھی جلا دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اعلان ہے، لیکن سب سے بڑے گستاخ ہم ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی چہرے پر آئی ہوئی داڑھی اس کو رگڑتے ہیں، پوری کرکٹ میں، گٹروں میں، نالیوں میں، بازاروں میں پھینکتے ہیں۔ یہ ویسے ہی حرام ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں، چہرہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ بلکہ شیطان نے کہا تھا اللہ تو ان بندوں کو بنا رہا ہے، بڑا بھروسہ ہاتھ سے بنایا، مجھ سے سجدہ کروایا، سچ میں کھا کے کہتا ہے سب سے افضل انسان ہے اور سب کچھ کہہ لے، لیکن یاد رکھنا لآمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ، یہ کھائیں گے تیرا، پیئیں گے تیرا، سب کچھ تیرے ہاتھ میں، آرڈر میرا مانیں گے، میرے غلام، میرے مطیع۔ میں کہوں گا کہ یہ داڑھی اللہ نے بنائی ہے، مردوں کو داڑھی دی، عورتوں کو داڑھی کے بغیر چہرہ دیا، یہ ان کے مردوں کے دلوں میں ڈالے گا تمہارا چہرہ اللہ نے گندا بنایا، عورتوں کا خوبصورت بنایا، لہذا رگڑ دو، منہ دو، عورتوں جیسے چہرے بنا لو، میرا حکم مانیں گے، تیری نافرمانی، تیری بناوٹ کو تبدیل کریں گے بھائیوں۔ لیکن اس کے علاوہ اس سے بڑا ظلم یہ ہے، داڑھی مڈاتے ہیں، ڈیزائننگ کرواتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں شریعت کا، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، کوئی اس میں ڈبلیو لکھاتا ہے، کبھی جو اس میں او لکھاتا ہے داڑھی کے اندر، اور اس سے بڑھ کر ہمارے مسلمان بچے ان کے سروں کے اندر بڑے تماشے ہو رہے ہیں، نائیوں نے ڈیزائن ہے، یہ پیالہ کٹ ہے، یہ جناب پتہ نہیں کون سی کٹ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسے قضا کہا، اور فرمایا یہودیت کے ڈیزائن ہے۔ آپ ذرا یہودیوں کے دیکھیں، ان کی کٹن اور مسلمان کی کٹن ایک ہی جیسے ہو چکی ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ہمیں آگاہ کیا تھا کہ تم ان یہودیوں کے طریقے پر چلو گے، شبر بشبر، قدم بقدم، آپ نے فرمایا اتنی پیروی کرو گے یہودیوں کے طریقے سے، مسلمان سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ اگر وہ گو کی دل میں داخل ہو جائے گا تو یہ کہیں گے کہ لازم یہودی جہاں داخل ہوا ہے، یہ انگریزی جب داخل ہوا جس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے، وہ مسلمان بھی اندھا ہو کے پاگل اور مجنون ہو کے وہ بھی داخل ہوگا۔ بھائیوں یہ قتل حرام ہے۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جس نے کسی غیر مسلم کا طریقہ اختیار کیا تشبیہ، اللہ اس کے ساتھ اس کو اٹھائے گا، یہودی جہنم میں جائیں گے، ان کے ماننے والے ان کے طریقے کو اپنانے والے گزر جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری بات جو ہم نے دن بدن دیکھی، ہمارے نوجوانوں، لڑکوں اور لڑکیوں کے ہاتھوں میں رسیاں، لال پیلی اور عجیب و غریب کالی رسیاں ہیں، یہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، میں نے ہندوؤں کے ہاتھوں میں دیکھی ہیں، سکھوں کے ہاتھوں میں دیکھی ہیں، کیونکہ ان کے رب سے کوئی تعلق نہیں، وہ رب سے بیگانہ ہو چکے، وہ بتوں کے پجاری، تو ایک اللہ کے پوجنے والے، ایک اللہ کے ماننے والے، اللہ کی یقین نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر توکل کرو گے اللہ تمہیں بے نیاز و مددگار نہیں چھوڑے گا، ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری کوئی بھی ہو، جادو کی، ٹونے کی ہو، سر درد کی، بواسیر کی، آپ کو رستے گھاٹے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا من علق التمائم فقد اشرک، یہ دھاگے، یہ رستے، یہ امام ضامن ڈولے پر، ناک پر، فرمایا یہ سب شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ مومن ان سے آزاد ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا پیار اور تعلق ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر بھروسہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شرک کی خلاص کو دلدلوں سے نکالے، ہمیں اللہ تعالیٰ بچا لے، اللہ ہمارے فوج و دکان کو جنت دے، اللہ بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما دے، بے اولادوں کو اولاد دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، اللہ مصیبت بدوں کی مصیبت سے دور فرمائے۔ میرے آنے والے بھائی نمازی جتنے بھی جو اللہ ان کے دلوں میں مرادیں ہیں ان کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔